السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں، میں ذاکر جمیل شری نگر سے پہلے سکھ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، مسلمان بنا۔ تو جتنے میرے بھائی بہن یہاں کشمیر میں ہیں، آپ سے ایک عرض ہے، بلکہ میرے خود کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنا کسی مشقت کے، بنا کسی قربانی کے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت نصیب کی۔ حالانکہ میرا اس میں کوئی جان مال وقت نہیں لگا، کوئی میری قربانی نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ نے بنا مانگے ماں کی گود میں ہم لوگوں کو کلمہ نصیب کر دیا۔ تو ہم سب لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اسلام کے راستے پر چلیں، نہ کہ اسلام کو اپنے پیروں تلے روندیں۔ ایک مسلمان کا اسلام کے ساتھ ایسا رشتہ ہے جیسا ایک انسان کا ہوا کے ساتھ۔ اگر ہوا نہ ملے تو وہ انسان زیادہ دیر ٹک نہیں پائے گا، اس کی موت ہے۔ اسی طرح مسلمان ہے، جب وہ اسلام کو بے دخل کر دے، اسلام سے ہٹ جائے، تو وہ بھی ایک چلتی پھرتی لاش ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ چونکہ مجھے دو قسم کی موت نظر آتی ہے، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ جسمانی موت وہ ہے جس میں روح جب جسم سے نکل جائے تو ہم لوگ اسے جسمانی موت کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوق شامل ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، مچھلیاں ہوں، تمام۔ اور جو روحانی موت ہے اس میں صرف انسان ہیں۔ روحانی موت تب ہے جب روح کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے، تو اس وقت روحانی موت ہے۔ تو میرے سمیت جتنے ہیں، ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کہیں ہم لوگ روحانی موت کا شکار تو نہیں ہو چکے۔ دوسری عرض، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، ہم لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے ان سنتوں کے لیے، تاکہ ہم ان سنتوں کے پابند بن جائیں، نہ کہ ان کو ذبح کرنے والے مسلمان بنیں۔ جب کوئی غیر مسلمان آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی کرے، ہم لوگوں کا خون کھول اٹھتا ہے، ہم لوگ اسے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم خود مسلمان ہو کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ذبح کریں، اس وقت ہمارے خون میں ابال نہیں آتا، اس وقت ہمارا خون نہیں کھولتا، اس وقت ہماری غیرت ہمیں آواز نہیں دیتی کہ تو اس ہستی کی سنت ذبح کر رہا ہے جس کا تو امتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں محبت پیدا فرما دے، چاہے وہ چھوٹی سنت ہو، چاہے وہ بڑی سنت ہو۔ سنت تو سنت ہے، اور ہر ایک سنت ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور پھر ہم لوگ فخر کے ساتھ نائی کی دکان میں جا کے داڑیاں ذبح کروائیں، ایک یہی سنت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، باقی سنتیں تو چھپی ہوئی ہیں۔ یہی ایک سنت ہے جو قبر میں میرے ساتھ جائے گی، جو نظر آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سنتوں کا پابند بنا دے۔ اور جب ہم لوگ نائی کی دکان پر جا کے داڑیاں ذبح کروائیں، تو وہ نائی اسے اپنے گھر نہیں لے کے جاتا، شام کو وہ داڑھی نالی میں پیشاب کے ساتھ بہاتا ہے۔ دوسری عرض، جتنی ہماری ماں بہنیں ہیں، میں ایک امید لے کر آیا ہوں، جس طرح پہلے بتا چکا ہوں، میں سکھ تھا پھر مسلمان بنا۔ تو جتنی میری ماں بہنیں، ان سے مجھے امید ہے کہ ہماری ماں بہنیں پردے والی ہوں، نہ جانے کب وہ چہرے نظر آ جائیں جن کو اللہ نے روح نکالنے کا کام دیا ہے، اور پھر ایسی حالت میں موت آئے کہ ہماری ماں بہنیں بے پردہ ہوں۔ پردہ اس طرح سے ہو جس طرح ام عائشہ نے کر کے دکھایا، پردے کا غلط استعمال نہ ہو، اپنے آپ کو چھپا کے پھر غلط کام کیے جائیں، پردے کو بدنام نہ کیا جائے۔ تو میری بہنوں سے میری یہی گزارش ہے، ایک چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے، کہ میری امیدوں کو ٹوٹنے مت دو، جو امیدیں میں لے کر آیا تھا اسے برقرار رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا فرما دے، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے پر پابند بنا دے، ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔